الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ حمد و ثنا کے بعد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب کائنات کا ہم پر کروڑہا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ رب کائنات کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میری طرف سے آنے والے تمام عشاقان مصطفیٰ اور غلامان اولیاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات میں نہیں مجھے عابد کوئی کلام، اس بات میں نہیں مجھے عابد کوئی کلام،
میرے نبی کے بعد ہے صدیق کا مقام۔ ہوں کتنا خوش نصیب کہ ہیں مصطفیٰ کے بعد، ہوں کتنا خوش نصیب کہ ہیں مصطفیٰ کے بعد، صدیق میرے رہبر و مرشد میرے امام۔ وہ پاسبان ختم نبوت وہ یار غار، وہ پاسبان ختم نبوت وہ یار غار، قائم ہے جس کے صدق سے کونین کا نظام۔ اس فخر پر زمانے کی سب عظمتیں نثار، اس فخر پر زمانے کی سب عظمتیں نثار، اپنی جگہ نبی نے بھی نہ بنایا انہیں امام۔ جس نے خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا، جس نے خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا، مولائے کائنات کو تھا جس کا احترام۔ چاہو اگر ہوں دور ملت کی مشکلات، چاہو اگر ہوں دور ملت کی مشکلات، نافذ کرو خلافت صدیق کا نظام۔ برادران اسلام، صحابی وہ خوش نصیب مسلمان ہے جس نے ایمان کی حالت میں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور پھر ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا۔ اور صحابیت وہ درجہ ہے کہ کوئی شخص خواہ وہ کتنا ہی بڑا ولی اور غوث و قطب ہو، وہ کسی صحابی کے درجے کو ہرگز نہیں پا سکتا۔ صحابی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں 27ویں پارے کے 17ویں رکوع میں ارشاد فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ سے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرمایا۔ ایک اور مقام پر رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں 11ویں پارے کے پہلے رکوع میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے دریا جاری ہیں، وہ لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ان آیات میں رب کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شان بیان فرمائی کہ میرے محبوب کے سارے دوست، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور میں رب ہو کر ان تمام صحابہ سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور بے شمار احادیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی شان کو بیان فرمایا۔ مشکوٰۃ شریف کے حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، فإنہم خیارکم، کیونکہ وہ تم سے فضیلت والے ہیں۔
اب اس حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی عزت کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی فرما دیا کہ میرے صحابہ تم سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے اس بات پر اجماع ہے کہ اس امت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بے شمار احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام نے اور بزرگان دین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو بیان فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اور آپ کی شان کو بیان کیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہ ہم میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں سب سے زیادہ پسند کیا کرتے تھے، جن کو محبوب رکھتے تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت رکھا کرتے تھے۔ ریاض النظرہ میں ہے، حضرت سیدنا اسبغ بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا، آپ سے پوچھا، یا امیر المومنین، اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس امت میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر میں یعنی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کی قائل تھے۔ تاریخ مدینہ دمشق کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار کیا کرتے تھے، ان کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کنز العمال میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بہت میل جول رکھتے تھے، اور ہماری تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اور اس وقت ہم مراتب صحابہ یوں بیان کیا کرتے تھے کہ اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، آپ کے بیٹے کا نام تھا حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد غرامی یعنی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا عمر۔ مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں نے دوبارہ پوچھا کہ پھر کون تو شاید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیں گے، اس لیے میں نے فوراً کہا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تو آپ ہی افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، یا آپ نے عاجزی کے طور پر فرمایا، نہیں تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے بڑی شان نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، تاریخ دمشق کے اندر ہے، حضرت سیدنا اسبغ بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی یا امیر المومنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کی پھر کون؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یعنی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی۔ المعجم الاوسط میں یہ والی روایت موجود ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر توجہ فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نظر نہ آئے۔ صحابہ میں دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نظر نہ آئے تو آپ نے ان کا نام لے کر 2 بار پکارا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا بے شک روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ خبر دی کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل اور بہتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ کون ہے جسے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں نے عرض کی مردوں میں؟ فرمایا ان کے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثناخواں ہیں، میرے آقا کی ثنا بیان کرنے والے ہیں، میرے آقا کی نعتیں پڑھنے والے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اذا تذکرت شجوا من اخی سکۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا خیر البریۃ اتقاها واعدلها بعد النبی واوفاها بما حملا۔ جب تجھے سچے دوست کا غم یاد آئے تو اپنے بھائی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارناموں کو یاد کر لیا کرو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، سب سے زیادہ تقوی اور عدل کرنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والے ہیں، یعنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی قصیدے بیان کیے۔ حضرت علامہ نسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل البشر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کا رتبہ اور آپ کے مقام کو بیان کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتح الباری میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام، تمام تابعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الصواعق المحرکہ میں ہے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انبیاء کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بیان کیا کرتے تھے کہ اس امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بیان کیا کرتے تھے۔
حضرت حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جن صحابہ کرام کی شان اور رتبہ مقام بیان فرمایا ان میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام برحق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امام کمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ دو جہاں کے تاجدار میرے اور آپ کی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام برحق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے اس امت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ شان اور مقام عطا فرمایا۔ اس شفا شریف کے اندر حضرت امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے میرے صحابہ کو میرے لیے منتخب فرمایا اور ان میں سے 4 کو میرے لیے چن لیا۔ اب دیکھیں آپ فرما رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ رب کائنات نے میرے صحابہ کو میرے لیے منتخب کیا، میرے لیے چنا۔ اگر حضور خود بھی اپنے صحابہ کو چن لیں تو یہ کوئی کم بات نہیں، لیکن جنہوں کو چنا ہی پیارے آقا کے لیے رب کائنات نے ہو تو ان کی شان اور مقام کیا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، منتخب کیا، اور ان میں سے 4 کو میرے لیے چن لیا ہے۔ ان 4 کو زیادہ شان عطا فرمائی ہیں، وہ 4 ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، اور ان کو رب کائنات نے میرا بہترین ساتھی بنایا ہے، اور میرے تمام صحابہ میں یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ غنیت الطالبین کے اندر لکھتے ہیں کہ 10 مبشرہ میں افضل ترین 4 خلفائے راشدین ہیں، اور ان 4 خلفائے راشدین میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں صحابہ، یہ خلفائے راشدین بڑی شان والے ہیں۔ اب دیکھیں پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ ان صحابہ میں، اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں، اور ان میں جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علامہ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے شمار
بزرگان دین سبھی کے اگر بیانات کو میں بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ وقت انتہائی کم ہے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ کہ سب سے افضل اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شریف الدین نبوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عقیدہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محمد بن حسین بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عقیدہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عقیدہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں آپ کا عقیدہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عقیدہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عقیدہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن حجر حیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عقیدہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عقیدہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علامہ مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عقیدہ اس امت میں سب سے افضل، بولو تو سیار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عقیدہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عقیدہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عقیدہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عقیدہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عقیدہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ، آپ کا عقیدہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عقیدہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عقیدہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، جتنے بھی فقہاء علماء گزرے ہیں، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس امت میں اب دیکھیں وقت کی قلت کے پیش نظر ان علماء کا نام ہی اگر بیان کرنا شروع کر دیں تو وقت پھر بھی بڑا کم ہے۔ جب ان کی کتابوں کے حوالے دے کر ان کے بیانات کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے۔ بہرحال جتنا ہو سکا مختصر وقت میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت بیان کی، اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے کیونکہ کچھ رافضی غلط عقائد والے لوگ وہ ہماری مجلسوں کے اندر آ کر، ہماری محفلوں کے اندر آ کر مسلمانوں کے علماء اہل سنت کے عقائد، عوام اہل سنت کے عقائد کو خراب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ صحیح عقائد و نظریات جو صحابہ کرام سے لے کر تابعین سے لے کر تبع تابعین سے لے کر بزرگان دین تک جو عقائد ان کے تھے وہ عقائد میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے، اور ان عقائد کے مطابق اس امت میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں صحیح عقائد میں جینا اور مرنا نصیب کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔